قرآن نے فرمایا اللہ کے کلام نے کہ کامل نماز، خشوع و خضوع والی نماز، جماعت والی نماز، دوام والی نماز اور ایسی نماز اور معمول والی نماز، وہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، ہر نماز نہیں روکتی۔ تو اس کو فرمایا کہ سنیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کا اہتمام کرے ہر مسلمان۔ ویسے بھی تمام اللہ کی طرف سے کلمہ پڑھنے کے بعد جتنے احکام بندے کی طرف، اسلام والے کی طرف، مومن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں تمام سب سے بڑھ کر حکم نماز کا ہے۔ ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا۔ اسی لیے فرمایا واسجد واقترب، بندہ سجدہ کرتے رہے اپنے رب کے لیے اور رب کا قرب حاصل کرتا جا۔ بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ تین باتیں۔ تو اب جب رسول اللہ نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلفائے راشدین کا مقام اور ان کا درجہ اور ان کا نمبر وائز پہلے نمبر پر کون سا ہے، دوسرے پر کون سا ہے، تیسرے پر کون سا ہے، اس حدیث کے سننے سے بھی پتہ چلتا ہے پہلا درجہ کس کا ہے، صدیق کا ہے، دوسرا درجہ فاروق کا ہے، تیسرا درجہ عثمان غنی کا ہے، چوتھا علی المرتضیٰ کا ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث ہے جن کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات مذکور ہے، جن کے اندر ابو بکر صدیق کا معاملہ اور اس کا واقعہ پہلے ذکر ہوتا ہے، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تو نے سچ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تین چیزیں محبوب آپ کو محبوب ہے، ہمیں بھی محبوب ہے، اور مجھ بھی، میری اپنے دل کی چاہت، میری اپنی ایک تمنا ہے، اس کے مطابق مجھ بھی تین چیزیں دنیا کی محبوب ہے۔ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھ بھی رب کی طرف سے تین چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر ایک النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، رسول اللہ کی دیدار کرنا، رسول اللہ کی زیارت کرنا، یہ مجھے سب سے پہلے نمبر پر محبوب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ پیغمبر کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا وہ آسمان و زمین پر کی نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور دوسری چاہت فرما حضرت ابو بکر صدیق نے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، دوسری جو چیز جو مجھے محبوب ہے وہ ہے کہ میں اپنے مال کو اللہ کے رسول پر لوٹاؤں، اللہ کے رسول پر خرچ کروں، یہ چیز مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے ایک موقع پر جب جمعے کا اعلان کیا تو صدیق اکبر وہ انسان ہے جس نے گھر کے اندر جھاڑو پھیر کر کے کوئی ایک چیز، ایک چھوٹا سا دانا بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ رسول اللہ کے خدمت میں خود حاضر کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکایا، لیکن صدیق تیرا بدلہ اللہ چکائے گا، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیرا بدلہ دنیا میں پورا کر سکوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صدیق ہے، پہلا ہے، انبیاء کے بعد پہلے درجے کا انسان ہے، اس کا مقابلہ کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز فرمایا وَأَن تَكُونَ بِنْتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، تیسری چیز جو مجھے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے رسول اللہ کی راحت کے لیے، ہر قسم کی راحت اور آرام کے لیے میری بیٹی عائشہ اس کے نکاح میں ہو، یہ مجھے پسندیدہ ہے۔ روایتاً ہوا بھی اسی طرح حضرت عائشہ، اللہ نے عرش بری سے پیغام بھیجا جبرائیل کے ذریعے عائشہ کے ساتھ نکاح کر لے، اللہ کے بتانے سے عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ پر آج ایک خبیث ٹولہ، ملعون ٹولہ، وہ کہتا ہے اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، جس اللہ نے اوپر سے پیغام بھیجا محمد الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا ایک عورت بعد میں زنا کرنے والی اس ایسی زناکار کو اپنے سید الکونین کے لیے منتخب فرمایا؟ اور کوئی ایسا سمجھتا ہے وہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ حضرت امام ابن کثیر نے فرمایا 18 آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کیوں ایمان والوں نے ایسا غلط گمان کیا، کیوں عائشہ کے اوپر تہمت لگایا؟ تو ایمان قرآن کو ماننے والا کبھی اس کو نہیں تسلیم کرے گا کہ عائشہ نے کبھی ایسی غلطی کی، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاذا بہتان عظیم، تم نے یہ بڑا بہتان ہے، کیوں نہیں فرمایا ایمان والوں؟ تو یہ عائشہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی، جس نے اللہ کے رسول کو اتنا خوش کر دیا، رسول اللہ کی لاڈلی بیوی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عمر نے کہا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے سچ فرمایا، تین چیزیں تو نے جو منتخب کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، محبوب ہونی چاہیے، محبوب ہے،
لیکن میری بھی 3 چیزوں کی چاہت ہے، مجھے بھی الامر بالمعروف، نمبر 1 کہ نیکی کا حکم دینا لوگوں کو، جہاں بھی میں آدمی پاؤں میں اس کو نیک کام شریعت کے کاموں کا حکم دے دوں، والنہی عن المنکر اور برائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے لوگوں کو روکوں۔ یہ دوسری بات، والثوب الخلق اور پرانا پھٹا کپڑا پہننا، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے ساری دنیا کے اندر پرچم لہرانے والے جب یہ نصارہ کے ملک میں چلے گئے تو ان کے کرتے کے اوپر 17 پیون لگے ہوئے ہیں، 17 پیون، یہی وجہ ہے۔ اور باہر سے لوگ آئے ہیں کافروں کے کہ حضرت عمر کا نام سن کر وہ کانپنے لگتے تھے، لیکن مدینہ میں ان سے ملنے آئے، کفار کا ایک وفد آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت عمر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، ایک کھجور کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریت کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، ایک پتھر کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ ایسی سادگی والے انسان یہ کائنات میں دوسرے نمبر کے انسان ہے۔ اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا، فرمایا اللہ کے رسول نے، وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صدقت یا عمر بن الخطاب، اے عمر تو نے بھی سچ فرمایا، یہ 3 چیزیں محبوب ہونی چاہیے اور محبوب ہے، اور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اشباع الجیعان، جو بھوکے لوگ ہیں، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو مسلم ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے پسندیدہ ہے۔ یہ باتیں اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور سب کی عبرت کے لیے اللہ نے یہ واقعات نمودار کر کے دکھایا ہے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جن کا قرآن میں بار بار اس ان کی تعریف آئی ہے۔ نمبر 2 وکسوۃ العریان، جو ننگے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، ان کو لباس پہنانا۔ اور آج وہ بھوکے اس وقت ہے غزہ میں، فلسطین میں ہے اور دیگر کچھ علاقوں میں ہے، اسی طریقے سے وہ لباس سے خالی جو ننگے ہیں، اور ان کے ساتھ خاص طور پر مدد کرنا مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے، لازم ہے۔ تیسری چیز وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا مجھے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے کہ دنیا کے اندر 3-4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، ان میں سے پہلے نمبر پر حضرت عثمان غنی ہے، ناصر قرآن ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا قرآن اس کے لیے شفیع بن کے آئے گا، مرد دم تک۔ کوئی جب شہید ہوئے تو خون کے چھینٹے اس قرآن کے اوپر جب پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کے اوپر خون کے چھینٹے پر